کبھی سوچا ہے کہ ہم جو ٹیکس دیتے ہیں وہ پیسہ آخر جاتا کہاں ہے؟ سڑکیں، اسپتال، دفاع، ان سب پر جو اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ان کا حساب کون رکھتا ہے؟ اور اس سے بھی اہم سوال، یہ کون چیک کرتا ہے کہ یہ پیسہ ایمانداری سے خرچ ہوا بھی یا نہیں؟ یہ سوال تو کسی بھی جمہوری نظام کی سمجھیں کہ روح ہے۔ جہاں حکومت عوام کی ہے، وہاں عوام کے پیسے کا حساب بھی عوام کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر یہ حساب کتاب نہ ہو تو پھر جمہوریت کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ بالکل۔ اور اسی بنیادی سوال کے جواب میں پاکستان کے آئین نے ایک بہت ہی طاقتور ادارہ بنایا ہے۔ آج ہم اسی پر گہرائی سے بات کریں گے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا دفتر۔ جی، اور ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد پاکستان کے آئین کے آرٹیکلز 168 سے 171 پر ہوگی۔ یہ صرف چند آرٹیکلز ہیں، لیکن یہ اس عہدے کی آزادی، اس کے اختیارات اور اس کی ذمہ داریوں کا ایک مکمل نقشہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم ان آرٹیکلز کو پڑھیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آئین کی زبان کے پیچھے اصل طاقت کیا ہے، یہ عہدہ ملکی خزانے کا محافظ کیسے بنتا ہے۔ تو آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنیاد کی، یعنی تعیناتی کی۔ یہ عہدہ اتنا اہم ہے تو اس پر تقرری کون کرتا ہے؟ کوئی وزارت؟ نہیں، یہ کوئی عام سرکاری تقرری نہیں ہے۔ آئین کا آرٹیکل 168 واضح کرتا ہے کہ آڈیٹر جنرل کا تقرر براہ راست صدر پاکستان کرتے ہیں۔ اچھا، صدر پاکستان۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عہدے کو روزمرہ کی سیاست اور بیوروکریسی سے بالاتر رکھا گیا ہے۔ ریاست کا سربراہ خود اس شخص کا انتخاب کرے گا جو پوری ریاست کے کھاتوں کی نگرانی کرے گا۔ اور تقرری کے بعد ایک رسم ہوتی ہے، انہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے حلف اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت باوقار تقریب لگتی ہے، لیکن کیا صرف ایک حلف غیر جانبداری کی ضمانت دے سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، حلف ایک اخلاقی اور آئینی وعدہ تو ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آڈیٹر جنرل کی وفاداری کسی حکومت سے نہیں بلکہ صرف آئین پاکستان سے ہے۔ بالکل، لیکن آپ کی بات درست ہے، اصل ضمانت صرف حلف نہیں ہے۔ اصل ضمانت وہ پورا ڈھانچہ ہے جو آئین نے اس عہدے کے گرد بنایا ہے۔ تو پھر اس ڈھانچے کی بات کرتے ہیں۔ مجھے جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ ان کی مدت ملازمت ہے، 4 سال یا 65 سال کی عمر تک۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک آڈیٹر جنرل کسی حکومت کے پورے دور سے زیادہ عرصے تک اپنے عہدے پر رہے۔ بالکل، اور یہی اس ڈیزائن کی خوبصورتی ہے۔ انہیں انتخابی چکر سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ انہیں یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اگر انہوں نے کسی طاقتور وزارت کے خلاف سخت رپورٹ دی تو آنے والے الیکشن کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ ان کی مدت آئین کے تحت محفوظ ہے۔ اور اس تحفظ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے انہیں عہدے سے ہٹانے کا طریقہ کار ہے۔ آئین کہتا ہے کہ انہیں صرف اسی طریقے سے ہٹایا جا سکتا ہے جیسے سپریم کورٹ کے کسی جج کو۔ اور یہ سننے میں بہت سخت لگتا ہے۔ عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ تقریباً ناممکن ہے۔ کسی جج کو ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک مکمل مقدمہ چلتا ہے جہاں الزامات کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ کوئی حکومت محض ایک نوٹیفیکیشن سے آڈیٹر جنرل کو گھر نہیں بھیج سکتی۔ یہ وہ آئینی ڈھال ہے جو انہیں بے خوف ہو کر کام کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک فولادی ڈھال ہے۔ لیکن آئین میں ایک اور شرط بھی ہے جو مجھے بہت عجیب لگی۔ عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ شخص 2 سال تک حکومت پاکستان میں کوئی اور نوکری نہیں کر سکتا۔ مطلب 2 سال بے روزگار۔ بظاہر یہ ایک سخت شرط لگتی ہے، لیکن یہ اس عہدے کی ساخت کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسے کولنگ آف پیریڈ کہتے ہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی آڈیٹر جنرل اپنے دور میں کسی کے ساتھ اس امید پر نرمی نہ برتے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اسے کوئی بڑا عہدہ مل جائے گا۔ اچھا، یعنی مستقبل کے لالچ کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ بالکل۔ تو یہ تو ہوئی ان کی آزادی کی بات، ایک ڈھال کی طرح۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ڈھال کے پیچھے وہ کون سے ہتھیار استعمال کرتے ہیں؟ آئین انہیں کیا کرنے کا اختیار دیتا ہے؟ ان کا سب سے بڑا ہتھیار آرٹیکل 169 ہے جو ان کے فرائض کی وضاحت کرتا ہے، اور یہ بہت وسیع ہے۔ وہ نہ صرف وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کرتے ہیں، بلکہ آئین کے الفاظ ہیں کسی بھی ادارے یا اتھارٹی کا آڈٹ کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ،
کسی بھی ادارے کا مطلب تو بہت بڑا ہے، تو کیا ہم صرف وزارت خزانہ یا وزارت تعلیم کی بات نہیں کر رہے؟ کیا اس میں پی آئی اے، پاکستان اسٹیل ملز یہ سب بھی شامل ہیں؟ بالکل، اگر کسی ادارے میں 1 روپیہ بھی عوامی فنڈز کا استعمال ہو رہا ہے تو وہ آڈیٹر جنرل کے دائرے کار میں آتا ہے۔ یہی اس عہدے کی اصل طاقت ہے۔ وہ ملک میں جہاں بھی سرکاری پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کے بہاؤ کا پیچھا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں آرٹیکل 170 میں ایک اور نکتہ ہے جو میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ آڈیٹر جنرل صرف حساب کی جانچ ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ صدر کی منظوری سے یہ بھی طے کرتے ہیں کہ حساب کتاب رکھا کس طرح جائے گا۔ یہ تو ایسا ہوا کہ آپ صرف امپائر ہی نہیں بلکہ کھیل کے اصول بھی خود بنا رہے ہیں نا؟ آپ کی مثال بالکل درست ہے۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اس سے وہ ملک بھر کے تمام سرکاری محکموں کے لیے اکاؤنٹنگ کے معیارات مقرر کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی محکمہ اپنی مرضی کے طریقوں سے بے ضابطگیوں کو چھپا نہیں سکتا۔ پورے ملک میں یکسانیت ہوتی ہے۔ اسی آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ آڈیٹر جنرل خود فیصلہ کریں گے کہ آڈٹ کس حد تک اور کس نوعیت کا ہوگا۔ یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، فورینزک آڈٹ۔ یہ عام آڈٹ سے کتنا مختلف ہے؟ یہ بہت اہم فرق ہے۔ دیکھیں، عام آڈٹ زیادہ تر کمپلائنس دیکھتا ہے، یعنی کیا خرچہ قانون کے مطابق ہوا، کیا رسیدیں موجود ہیں۔ صحیح۔ لیکن فورینزک آڈٹ تب ہوتا ہے جب کسی بڑے فراڈ، غبن یا کرپشن کا شبہ ہو۔ یہ مالیاتی تفتیش کی گہری ترین سطح ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ صرف فائلوں سے آگے بھی جاتے ہیں؟ بہت آگے تک۔ فورینزک آڈٹ میں صرف کاغذات نہیں دیکھے جاتے، اس میں ایک ایک ٹرانزیکشن کی تہ تک جایا جاتا ہے۔ ای میلز، کمپیوٹر ریکارڈز، بینک سٹیٹمنٹس۔ یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ پیسہ کہاں گیا اور کس کی جیب میں گیا۔ یہ مالیاتی جاسوسی کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، تو آڈیٹر جنرل نے اپنی آئینی ڈھال استعمال کی، اپنے اختیارات کے ہتھیار چلائے اور ایک تفصیلی رپورٹ تیار کر لی جس میں اربوں روپے کی بے ضابطگیاں پکڑی گئیں۔ اب کیا ہوگا؟ کیا وہ رپورٹ کسی الماری میں بند ہو کر دھول چاٹتی رہے گی؟ نہیں، آئین نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ آرٹیکل 171 احتساب کے عمل کا سب سے اہم مرحلہ بیان کرتا ہے۔ آڈیٹر جنرل اپنی رپورٹ براہ راست صدر یا صوبے کے گورنر کو پیش کرتے ہیں، اور صدر اور گورنر اس رپورٹ کو فوری طور پر پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کے سامنے رکھنے کے پابند ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رپورٹ خفیہ نہیں رہتی، یہ ایک عوامی دستاویز بن جاتی ہے۔ بالکل، جس لمحے یہ پارلیمنٹ میں پیش ہوتی ہے یہ عوام کی ملکیت بن جاتی ہے۔ میڈیا اس پر بات کر سکتا ہے، اپوزیشن سوال اٹھا سکتی ہے، لیکن اصل کارروائی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یعنی پی اے سی کا کردار سامنے آتا ہے نا؟ اس کمیٹی کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ پی اے سی کو پارلیمنٹ کا سب سے طاقتور ٹول سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ کمیٹی ہے جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیتی ہے، اور پاکستان میں ایک بہت اچھی پارلیمانی روایت ہے کہ اس کمیٹی کا چیئرمین ہمیشہ اپوزیشن کا لیڈر ہوتا ہے۔ جی، قائد حزب اختلاف۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، اس سے تو غیر جانبداری یقینی ہو جاتی ہوگی۔ نظریہ یہی ہے، چونکہ چیئرمین اپوزیشن سے ہوتا ہے اس لیے وہ حکومت پر سخت نظر رکھتا ہے۔ پی اے سی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ملک کے سب سے بڑے بیوروکریٹس کو اپنے سامنے طلب کرے اور ان سے ایک ایک پائی کا حساب مانگے۔ یہ احتساب کا وہ عملی میدان ہے جہاں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پر ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے نظام کو دیکھیں تو یہ تو ایک بہترین فول پروف نظام لگتا ہے۔ ایک آزاد آڈیٹر بے ضابطگیاں پکڑتا ہے، اس کی رپورٹ پارلیمنٹ میں آتی ہے اور پھر ایک طاقتور کمیٹی حکومت کو جوابدار ٹھہراتی ہے۔ لیکن کیا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ یہی اس پوری بحث کا سب سے اہم سوال ہے۔ آئین نے احتساب کا ایک شاندار انجن تو بنا دیا ہے، لیکن اس انجن کو چلانے کے لیے سیاسی عزم کا ایندھن چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل کی اربوں روپے کی بے ضابطگیوں پر مبنی رپورٹس سالہ سال تک پی ایس سی میں پڑی رہتی ہیں۔ ان پر بحث ہوتی ہے، لیکن ٹھوس کارروائی یعنی ذمہ داروں کا تعین اور ریکوری وہ اکثر نہیں ہو پاتی۔ تو پھر رکاوٹ کہاں آتی ہے؟ آئینی ڈھانچے میں یا اس کو چلانے والوں میں؟ رکاوٹ سیاسی مصلحتوں میں آتی ہے۔ بعض اوقات حکومت اور اپوزیشن میں مفاہمت ہو جاتی ہے اور سخت رپورٹس کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اصل چیلنج آئینی شکوں میں نہیں بلکہ ان پر عمل درآمد کے ارادے میں ہے۔
تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل کا عہدہ آئینی طور پر انتہائی آزاد اور طاقتور ہے۔ تقرری کا طریقہ کار، مدت کا تحفظ، یہ سب اسے ایک مضبوط ڈھال فراہم کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس ڈھال کے پیچھے ان کے پاس آڈٹ کے وسیع اختیارات کے ہتھیار ہیں، اور آخر میں پارلیمنٹ کو براہ راست رپورٹنگ کا نظام انہیں پاکستان میں عوامی فنڈز کا سب سے بڑا نگران بناتا ہے۔ اس پورے ڈھانچے کو سمجھنے کے بعد یہ بات تو واضح ہے کہ آئین بنانے والوں نے مالی احتساب کو کتنی گہرائی سے سوچا تھا۔ جی بالکل، اور اس سب کے بعد ایک سوال ہمارے سننے والوں کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ آئین ہمیں احتساب کا کیا اور کیسے تو بتاتا ہے، ایک فریم ورک دیتا ہے، لیکن اصل غور طلب بات یہ ہے کہ اس فریم ورک کو عملی طور پر مؤثر کیسے بنایا جائے۔ جب ایک آڈٹ رپورٹ سامنے آتی ہے تو کیا اسے صرف ایک اخباری خبر بن کر رہ جانا چاہیے، یا ایک ایسا عوامی دباؤ بننا چاہیے جو پارلیمنٹ کو ایکشن لینے پر مجبور کر دے؟ ایک نظر انداز کی گئی آڈٹ رپورٹ صرف کاغذ کا ایک پلندہ ہے، لیکن ایک ایسی رپورٹ جس پر عوام کی نظر ہو، وہ حکومتوں کو جوابدہ بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.